صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہنے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا ہے. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب, پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے, یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. او ہو یہ تو اللہ ہی ٹھیک, معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی, نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی, مجھے یاد پڑتا ہے, پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنے. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے, اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے